بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد۔ آج کی ویڈیو ہماری چوہوں سے نجات کے متعلق ہے، جو کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو گندا کر دیتے ہیں، ہمارے قیمتی کمبل، کپڑے اور رگز یعنی جو قالین وغیرہ بچھائے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہماری الماریوں یعنی لکڑی تک کو کھا جاتے ہیں، قیمتی الیکٹرانکس کی وائر کو کھا جاتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ ہمیں خود کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں، جو بہت ہی انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ان کے دانت گندے اور نوکیلے زہریلے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ان کو کس طریقے سے مارنا ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے، اس کام کے لیے بعض اوقات دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اور ٹریپر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر ٹریپر استعمال کیے جاتے ہیں، چوہا اگر اس میں پھنس کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو ٹھکانے لگانا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کے ایک تو چوہے کو دیکھ کے طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، دوسرا اس کو ٹریپر میں سے ہم نکال نہیں سکتے، ٹریپر سمیت پھینکنا پڑتا ہے، تو یہ کافی بجٹ پر مہنگا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہیں۔ دوائی استعمال کی جاتی ہے، لیکن اگر دوائی خدا نہ خواستہ کوئی بچہ منہ میں ڈال لے تو یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بہت ہی سیف طریقہ بتاؤں گی، جس سے آپ اپنی چوائس کے مطابق چوہے کو تو یا مار سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں۔ اب وہ آپ کے رحم و کرم پہ ہے۔ آپ ایک باؤل لے لیں اور اس باؤل میں 2 سے 3 ٹیبل سپون آٹا ڈال دیں اور 1 ٹی سپون یا ٹیبل سپون آپ اس میں چینی کا ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور 1 ٹیبل سپون ہی آپ اس میں گھی کا ایڈ کر دیں۔ اب ان تینوں ہی چیزوں کو اچھے سے آپ پہلے مکس کر لیں۔ جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے آپ نے اس آٹے کی ڈو بنا لینی ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ کہ آپ آٹے کی طرح اس کو گوندھ لیں، عام روٹین میں جیسے آپ آٹا گوندھتے ہیں روٹی اور پراٹھوں کے لیے، اس طریقے سے آپ نے اس کو گوندھ لینا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ جوڑ نہیں رہا تو مزید اس میں آٹا شامل کر لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر گوندھ لیں۔ اب ہم آتے ہیں جی مین انگریڈینٹ، اس کا جو سیکرٹ ہے جی وہ ہے یہ نسوار، جو کہ پٹھان بھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ کو قریبی کسی بھی دکان سے مل جائے گی۔ اس میں ایک نشہ ہوتا ہے، چوہوں نے اس سے پہلے نشہ نہیں کیا ہوتا، تو جب وہ پہلی بار یہ کریں گے نا تو ان کے دماغ پر چڑھ جائے گا، ان کو چکر آئیں گے، طبیعت بہت خراب ہوگی، وہ بے ہوش ہوں گے۔ بس اسی وقت آپ نے اپنا کام شروع کر دینا ہے، جھاڑو لینا ہے اور ان کو مارنا شروع کر دینا ہے۔ اور اگر آپ انہیں مارنا نہیں چاہتے، آپ رحم دل ہیں، تو آپ چوہوں کو کومے کی حالت میں اٹھا کر باہر پھینک دیں، کہیں بھی پھینک دیں۔ اب وہ آپ کے گھر میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے، تو وہ دوبارہ آپ کے گھر میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے اسی آٹے کے پیڑے بنانے ہیں۔ چوہوں کو گھی اور چینی وغیرہ کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور بہت شوق سے وہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ جب ہم اس میں اس نسوار کو بھی استعمال کریں گے نا تو وہ اس مزیدار سے پیڑوں کے ساتھ نا یہ نسوار بھی کھا لیں گے، جو کہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوگی۔ کھاتے ہی چوہے بے ہوش ہو جائیں گے اور آپ آسانی کے ساتھ ان کو گھر سے نکال سکتے ہیں یا تو پھر مار سکتے ہیں۔ تھوڑی سی نسوار کی مقدار اس پراٹھے میں یا اس روٹی کے اندر ہم رکھ لیں گے جو ہم نے بنائی ہے، اور آپ نے اس کے کنارے اچھی طرح سے سیکیور کر دینے ہیں، لاک کر دینے ہیں، تاکہ جو نسوار ہے نا وہ اس سے باہر نہ نکل سکے اور ان کو نسوار کی خوشبو نہ آ سکے، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے نا اس میں جو گھی اور چینی ہے نا وہ اس کے ٹیسٹ کے پیچھے اس کو کھائیں اور اس طریقے سے نسوار بھی کھا لیں۔ اچھا، ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، میں آپ کو کچھ ٹرکس بھی بتاؤں گی کہ ہم وہ کون سا طریقہ اختیار کریں جس سے چوہے یہ دوائی کھائے بغیر نہ رہ سکیں، یعنی کہ انہیں یہ دوائی کھانا ان کی مجبوری ہو جائے، وہ صرف اور صرف اس ہی آٹے کی گولیوں کو کھا سکیں تاکہ وہ کھا کر بے ہوش ہو جائیں اور ہم ان سے چھٹکارا پا سکیں۔ اب اس طریقے سے یہ سارے ہی پیڑے ریڈی ہو گئے ہیں، ساری گولیاں ریڈی ہو گئی ہیں۔ آپ کسی بھی شاپر میں اس کو ڈال لیں تاکہ یہ خشک نہ ہو، اور یہ بہت ہی آسان سا میتھڈ ہے، بہت آسان سا ٹوٹکا ہے، آپ جس ٹائم بھی چاہیں آپ اس کو نا آسانی سے ریڈی کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ جب آپ نے اس کو جس دن بھی استعمال کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے، جہاں پر بھی اس کا آپ نے یوز کرنا ہے وہاں پر سے آپ نے کھانے پینے کی ہر طرح کی اشیاء اٹھا لینی ہے۔ کچن بالکل نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کچن میں استعمال کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ کی کچن میں چوہے ہیں یا اگر آپ کی الماریوں میں چوہے ہیں، تو آپ نے اس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دینا ہے اور وہاں پر یہ گولیاں آپ نے رکھ دینی ہیں۔
कपड़ों की अलमारियों में रख देनी है, जहां आप बिस्तर रखते हैं वहां पर आपने रख देनी है, फ्रिज के आगे पीछे रख दें क्योंकि फ्रिज में मौजूद खाने की चीज़ों की खुशबू पाकर वो फ्रिज के इर्द गिर्द आते हैं। खिड़कियों के किनारों से वो दाखिल होते हैं घर में, तो किनारों पे रख दें, दरवाज़ों के कोनों पे और किनारों पे रख दें क्योंकि यहीं से वो यहाँ हमारे घरों में दाखिल होते हैं। मेन गेट के पास रख दें। और किचन में से आपने लेकिन बाकायदा सफाई करनी है, हर खाने की चीज़ पानी वगैरह उठा देना है। उम्मीद है आज की ये मेरी रेमेडी आपको अच्छी लगेगी और अगर आप इसको इस्तेमाल करें, इसको बनाएं तो फिर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।